अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आजकल सर्दियों का मौसम है और हर मौसम की कुछ कॉमन डिजीज़ होती हैं, कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं। तो इसी तरह सर्दियों में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आम होती हैं और जो बाज़ औक़ात मुश्किलात भी पैदा कर देती हैं। तो आज हम चंद एक बीमारियों के नाम लेते हैं और उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी बात करेंगे, ताकि वो बीमारियां आपको ना लग जाए, आपके बच्चों को ना लग जाए, आपकी फैमिली में वो बीमारियां ना फैलें। तो सर्दियों की जो आम बीमारियां हैं उनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है वो कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड को हम लोकल ज़बान में, देसी ज़बान में ज़ुकाम कहते हैं और ज़िंदगी में हर बंदा कम से कम एक बार इसका मुशाहिदा ज़रूर करता है। तो अलामात आपको पता है, रनी नोज़ है, आँखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, इसी तरह सर में दर्द, इसी तरह छींक के आना। तो ये इसके हल्का सा बुखार, ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं। कॉमन कोल्ड जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन जो है हो जाती है। और एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरसेस इसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं। कभी एक वायरस है तो कभी दूसरा वायरस है, कभी कोई और वायरस है। ये पूरी एक फैमिली है और उन फैमिली के मेंबर्स जो है वो इंसान पर वक्तन फ़वक्तन अटैक करते हैं। कॉमन कोल्ड किसी भी वक्त हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में हो, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा होता है। अब कॉमन कोल्ड जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन तक ये जारी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, कुछ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो उन मुश्किलात के लिए फिर इलाज का लेना जो है वो ज़रूरी है। जो मुश्किलात पैदा होती हैं वो 2 किस्म के हैं। एक साइनसाइटिस जिसको हम कहते हैं, यानी साइनसिस का इन्फेक्शन। साइनसिस क्या है? ये जो एरिया है, इस एरिया में और इधर साइनसेस होते हैं, खलाई होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं। तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इंसान शदीद सर दर्द उसको होता है। ख़ुसूसन जब वो सर आगे की तरफ झुकाता है तो ये कनपटी में सख्त दर्द होता है, नज़ला बंद हो जाता है। आम तौर पर हम कहते हैं नज़ला बंद हुआ है मेरा। तो ये नज़ला बंद होना जो है, इसी को साइनोसाइटिस कहा जाता है। और ये जब ज़ुकाम बिगड़ता है तो ये बीमारी हो जाती है। इसी तरह एक और कॉम्प्लिकेशन है कॉमन कोल्ड की, वो है एयर का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन हो जाना। अमूमन ज़ुकाम के बाद आप लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान में दर्द है। तो ये 2 इसके कॉम्प्लिकेशन हैं, इसका इलाज जो है फिर ज़रूरी है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड जो है, इसके साथ दूसरी बीमारियाँ बाज़ औक़ात आ जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इसी तरह निमोनिया हो जाता है, ब्रांकियोलाइटिस हो जाता है। तो ये दीगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनसे बचना ज़रूरी है और उनका इलाज जो है वो ज़रूरी होता है। कॉमन कोल्ड से कैसे बचा जाए? अभी कोरोना की वबा जो थी वो फैली हुई थी। तो वो कोरोना वबा से बचने के लिए जितनी एहतियाती तदाबीर हैं वो सब के सब कॉमन कोल्ड पर भी अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बार बार अपने हाथ धोएं और बहुत ज़्यादा जिस एरिया को आप टच करते हैं, मिसाल के तौर पर अपने मोबाइल को या अपने दरवाज़े का नाक डोर जो है उसी को, बेल डोर को, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के बटन वग़ैरह है उनको, तो इनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो साफ़ करते रहें और अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहें। इसी तरह पब्लिक मकामात में ज़्यादा जाने की ज़रूरत अगर ना हो तो ना जाए, और जब जाना पड़ जाए तो फिर मास्क पहनना भी ज़रूरी होता है। मास्क पहन कर जाए, क्योंकि ये जो ज़ुकाम है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इसको इख्तियार कर लेना चाहिए। बाकी इसका इलाज जो है, वायरस का कोई ख़ास इलाज नहीं होता। बस यही है कि सिम्प्टोमेटिक इलाज होता है। अगर सर में दर्द है तो पेनाडोल की गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजेस्शन बहुत ज़्यादा है तो पेनाडोल CF या एरिनेक वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर रनी नोज़ है, एलर्जिक रिएक्शन साथ है तो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक्स वो भी साथ आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पेनाडोल CF जो हैं या एरिनेक जो हैं,
یا جو دوسری میڈیسن ہے ایک گولی میں اینٹی الرجک بھی ہوتی ہیں، اینٹی کنجسٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور پین کیلر بھی ڈال دیتے ہیں، تو آپ وہ میڈیسن اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ڈیزیز ہے جو ونٹر میں یا سردیوں میں بہت کامن ہے وہ ہے فلو۔ اب فلو اور کامن کولڈ دونوں تقریباً سیم چیز ہے، اس کو انفلوئنزا بھی کہا جاتا ہے، اور انفلوئنزا وائرس ایک وائرس ہے، اس سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ سائن اینڈ سمپٹم تقریباً سیم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں یعنی فلو جو ہے اس میں بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور یہ بخار تقریباً 5 دن تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح کامن کولڈ جو ہے وہ گریجولی انکریز کرتا ہے، آہستہ بڑھتا ہے، اور فلو جو ہے یہ اچانک آتا ہے، ود ان 1 اور 2 آور اس کے سمپٹم جو ہے وہ شدت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی سائن اینڈ سمپٹم دونوں کے تقریباً سیم ہیں، اور کمپلیکیشنز دونوں کے سیم ہیں۔ جو کمپلیکیشنز کامن کولڈ کے ہیں وہ انفلوئنزا یا فلو میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ RSV ایک اور وائرس ہے، برانکیولائٹس یہ جو وائرس ہے کاز کر دیتا ہے۔ برانکیولز ہمارے لنگز کے اندر جو باریک قسم کی نالیاں ہوتی ہیں ان نالیوں کو برانکیولز کہا جاتا ہے، تو وہ برانکیول جو ہوتے ہیں ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اسی انفلیمیشن کی وجہ جو ہے وہ RSV ایک وائرس ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی کھانسی آتا ہے، ویزنگ ہوتی ہے، جب اسٹیتھوسکوپ آپ ادھر لگاتے ہیں تو ویزنگ ہوتی ہے، جس طرح سیٹیوں کی آوازیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں فیور بھی ہوتا ہے، بخار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی کمپلیکیشنز ہیں۔ کمپلیکیشنز میں بہت زیادہ ہے وہ نیمونیا ہے، یا اسی طرح دیگر انفیکشنز کا ہو جانا، بیکٹیریا وغیرہ جسم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی کمپلیکیشنز ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کمپلیکیشنز کا علاج ضروری ہے، اگر نیمونیا ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی اگر چھوٹے بچے ہو یا عمر رسیدہ افراد ہوں جن کی عمر 65 یا 70 سال سے اوپر ہوں تو وہ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ باقی جو عام لوگ ہوتے ہیں عموماً ان میں یہ RSV انفیکشن جو ہے یہ 1-2 ہفتے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر وہی جو کامن کولڈ میں ہم نے کہا وہ احتیاطی تدابیر ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فلوئڈ زیادہ لینا چاہیے، جس میں جوس شامل ہیں، جس میں پانی شامل ہے، سادہ پانی ہو یا جوس ہو وہ زیادہ لینا چاہیے تاکہ جسم میں فلوئڈز کی کمی نہ ہو۔ وائرل انفیکشن، ہر وائرل انفیکشن میں فلوئڈ جو ہے وہ زیادہ لینا چاہیے۔ تو RSV یہ ایک اور وائرل انفیکشن ہے اور سردیوں میں بہت کامن ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اسٹریپ تھروٹ اس کو کہتے ہیں۔ تھروٹ جانتے ہیں آپ، گلے کو کہا جاتا ہے، اور اسٹریپٹوکوکس ایک بیکٹیریا کا نام ہے، تو اسٹریپٹوکوکل انفیکشن جب ہو جاتا ہے تو اسٹریپٹوکوکس بھی ہو جاتا ہے، اسٹریپ تھروٹ۔ اسٹریپ تھروٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گلا ہے، یہ میں تصویر دے رہا ہوں، اس میں دیکھ لیں، اس ایریا میں بہت زیادہ ریڈنس ہوتی ہے اور گلے میں درد ہوتا ہے بہت تیز، اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، بہت ہائی گریڈ فیور موجود ہوتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اسٹریپ تھروٹ جو ہے یہ بھی بہت کامن ہے، سال کے کسی بھی حصے میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کامن ہوتا ہے۔ اسٹریپ تھروٹ کی جو آرگینزم ہے، جو بیکٹیریا ہے، وہ ڈراپلیٹ کے تھرو ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلے جاتے ہیں، اس لیے جو احتیاطی تدابیر کامن کولڈ میں ہم نے بتائے تھے وہ احتیاطی تدابیر یہاں پر بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک دے دے گا۔ اس کی بھی کمپلیکیشنز ہے، ان کی کمپلیکیشنز بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں جن کا تعلق اسپریڈ آف انفیکشن کے ساتھ ہے، یعنی انفیکشن جو ہے وہ تھروٹ سے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے، ٹانسلز میں چلا جاتا ہے، برانکیولز میں چلا جاتا ہے، لنگز میں چلا جاتا ہے، اسی طرح بلڈ میں بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، یعنی سپسس ہو جاتا ہے۔ اور بعض انفلیمیٹری ریئیکشنز ہے اس کے، جس میں 2 بہت کامن ہے، ایک ریومیٹک فیور ہے اور ایک کڈنی انفلیمیشن ہے۔ ریومیٹک فیور جو ہے اس میں جوڑوں میں درد، جوڑوں میں سوجن، جوڑوں کا سوکھ ہو جانا، اسی طرح اسکارلیٹ فیور بھی ان کے کمپلیکیشنز میں ہے، اور یہ بھی ریومیٹک فیور ہی کی ایک پہچان ہے، جسم پر سرخ قسم کے دبے نمودار ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہائی گریڈ فیور بھی ہوتا ہے، تو یہ اسکارلیٹ فیور کی ایک پہچان ہے۔
یہ جو ریومیٹک فیور ہے یہ بعض اوقات دل کے والز پر بھی اثر کرتا ہے اور دل جو ہے وہ بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ریومیٹک فیور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹریپ تھروٹ کا علاج پہلی ہی فرصت میں کیا جائے، اور جو ہی آپ کے بچے کو، خصوصاً اگر ان کی عمر 14 سال سے کم ہے، تو جو ہی اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا گلا خراب ہے تو فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے تاکہ وہ اس کو مناسب علاج جو ہے وہ دے۔ اوپر جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ اکثر جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہے، اور وائرل انفیکشن کا کوئی علاج خاص طور پر نہیں ہوتا، صرف احتیاطی تدابیر ہوتی ہے۔ ہاں فلو جو ہے اس میں ایک ویکسین ہے، وہ سال میں ایک دفعہ لگانا ہوتا ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں، باقی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں۔ اور اینڈ پر جو ہم نے بات کی ہے اسٹریپ تھروٹ کی، تو یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس کا علاج اینٹی بایوٹک سے ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی آپ کے بچے کو اسٹریپ تھروٹ ہو جائے یا آپ کو ہو جائے یا کسی اور کو ہو جائے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ کمپلیکیشنز کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ میرے خیال میں یہ جو ہم نے ڈیزیزز کے نام لیے ہیں، جس میں کامن کولڈ ہے، فلو ہے، RSV وائرس ہے اور اسٹریپ تھروٹ ہے، یہ ویٹر کی بہت کامن ڈیزیزز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ آج جو ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔